بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، آج کی اس نشست میں ہم قرآن پاک میں استعمال ہونے والے الفاظ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ اور ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ الفاظ قرآن پاک میں کس کس مقام پر اور کتنی بار استعمال ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ۔ یہ الفاظ پورے قرآن پاک میں صرف ایک مقام پر استعمال ہوتے ہیں اور وہ مقام ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 117۔ اسی طرح ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ پورے قرآن پاک میں صرف 3 مقامات پر استعمال ہوتے ہیں۔ وہ مقامات ہیں سورۃ النحل آیت نمبر 125، سورۃ النجم آیت نمبر 30 اور سورۃ القلم آیت نمبر 7۔ اب ہم ان الفاظ کو یاد کرنے کا ایک نہایت ہی آسان فارمولہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، جس کو ذہن نشین کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو ان الفاظ کو پڑھتے ہوئے کبھی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ سامعین، آپ نے ان آیات کو پڑھتے ہوئے ان کے پاروں کے نام کو ذہن میں رکھنا ہے، یعنی اگر ان کے پاروں کے نام کے اندر حرف با موجود ہوگا تو آپ نے با یعنی بمن ضل پڑھنا ہے، اور اگر ان کے پاروں کے نام کے اندر حرف با موجود نہیں ہوگا تو آپ نے وہاں پر با کے بغیر یعنی من یضل پڑھنا ہے۔ جیسے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 117 پارہ نمبر 8 کے پہلے رکوع میں آتی ہے، اور پارہ نمبر 8 کا نام ہے ولو اننا۔ اب لفظ ولو اننا کے اندر حرف با موجود نہیں ہے تو لہٰذا یہاں پر با کے بغیر یعنی ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ پڑھیں گے، اور یہ پورے قرآن پاک میں صرف ایک ہی مقام پر استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سورۃ النحل کی آیت نمبر 125 پارہ نمبر 14 کے اندر آتی ہے، اور پارہ نمبر 14 کا نام ہے ربما۔ اب لفظ ربما کے اندر حرف با موجود ہے تو لہٰذا یہاں پر ان ربک هو اعلم بمن ضل با کے ساتھ پڑھیں گے۔ اسی طرح سورۃ النجم کی آیت نمبر 30 پارہ نمبر 27 کے اندر آتی ہے، اور پارہ نمبر 27 کا نام ہے قال فما خطبکم۔ اب لفظ قال فما خطبکم کے اندر حرف با موجود ہے تو لہٰذا یہاں پر بھی ہم با کے ساتھ یعنی بما ضل پڑھیں گے۔ اسی طرح سورۃ القلم کی آیت نمبر 7 پارہ نمبر 29 کے اندر آتی ہے، اور پارہ نمبر 29 کا نام ہے تبارک الذی۔ اب لفظ تبارک الذی کے اندر حرف با موجود ہے تو لہٰذا یہاں پر بھی ہم ان ربک هو اعلم بما ضل عن سبیلہ پڑھیں گے۔ تو کیا ثابت ہوا کہ جب بھی پارے کے نام کے اندر حرف با موجود ہوگا تو ہم وہاں پر بما ضل پڑھیں گے، اور اگر پارے کے نام کے اندر حرف با موجود نہیں ہوگا جیسا کہ ولو اننا تو وہاں پر ہم با کا استعمال نہیں کریں گے، من یضل پڑھیں گے۔ سامعین، ان آیات کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ ہمیں یہ پڑھتے ہوئے مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ پڑھنا ہے یا پھر بِالْمُعْتَدِينَ پڑھنا ہے۔ تو اس بات کو بھی ہم ایک نہایت ہی آسان فارمولے کے تحت آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ قرآن پاک میں کتنی بار اور کس کس مقام پر استعمال ہوتے ہیں، اور هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ قرآن پاک میں کتنی بار استعمال ہوتے ہیں۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ پورے قرآن پاک میں صرف 4 مقامات پر استعمال ہوتے ہیں۔ 3 مقامات تو انہی 4 آیات میں سے ہیں، یعنی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 117 اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 125 اور سورۃ القلم کی آیت نمبر 7۔ ان تینوں آیات کے اندر وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ہے، جبکہ چوتھا جو وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ہے وہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 56 کے اندر ہے، اور هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ
پورے قرآن پاک میں صرف ایک بار استعمال ہوتا ہے، اور وہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 119 کے اندر آتا ہے۔ لفظ بالمعتدین پورے قرآن پاک میں صرف ایک بار استعمال ہوتا ہے، اور لفظ بالمہتدین پورے قرآن پاک میں صرف 4 بار استعمال ہوتا ہے۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ بالمعتدین پڑھنا ہے یا پھر بالمہتدین پڑھنا ہے؟ تو اس کو بھی یاد رکھنے کے لیے نہایت ہی آسان فارمولہ آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جب بھی واو کا استعمال ہوگا تو آگے ہا کا استعمال ہوگا، یعنی وَهُوَ أَعْلَمُ کے اندر واو سے آغاز ہو رہا ہے تو آگے مہتدین آئے گا۔ سورۃ الانعام، سورۃ النحل، سورۃ القصص اور سورۃ القلم، ان چاروں مقامات پر واو کا استعمال ہوا ہے، تو لہٰذا وہاں پر بالمہتدین آیا ہے۔ جبکہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 119 کے اندر ہوا سے پہلے واو موجود نہیں ہے، تو لہٰذا ہم آگے بالمعتدین یعنی میم کے بعد عین پڑھیں گے۔ تو کیا ثابت ہوا کہ اگر ہوا سے پہلے واو ہوگا تو آگے مہتدین پڑھیں گے، اور اگر ہوا سے پہلے واو نہیں ہوگا تو بالمعتدین پڑھیں گے، جو کہ پورے قرآن پاک میں صرف ایک ہی مقام پر استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے سورۃ النجم کی آیت نمبر 30 کی۔ وہاں پر ہے وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ، یعنی وہاں پر نہ تو بالمہتدین کا استعمال ہوا ہے اور نہ ہی بالمعتدین کا استعمال ہوا ہے۔ یہاں وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ کا استعمال ہوا ہے، اور یہ پورے قرآن پاک میں صرف اسی مقام پر استعمال ہوتا ہے۔ اس بات کو ہم اس طرح سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ آیت کا آغاز زال کھڑی زبر زا سے ہوتا ہے، تو آیت کا اختتام بھی دال کھڑی زبر دا پر ہوگا، یعنی اگر آیت کے آغاز میں کھڑی زبر ہے تو آیت کے اختتام میں بھی کھڑی زبر آئے گی، تو اس بات سے ہمیں بِمَنِ اهْتَدَىٰ کو یاد رکھنے میں آسانی ہوگی۔ اور آخری بات، شام ہوتے ہی وہ سورج سے حکومت چھین لیتا ہے، صبح ہوتے ہی وہ تاروں کی قیادت چھین لیتا ہے، طریقے سیکھ اس کی زمین پر چلنے پھرنے کے اے انسان، تکبر کرنے والوں سے وہ رب سب کچھ چھین لیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔